نشان دینا۔ اللہ کا بابرکت نام پکارتے ہوئے میں شاندانہ خان، ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے پی ٹیپٹا، تمام مہمانوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے معزز مہمان خصوصی سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس جاوید مروت صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر کے پی ٹیپٹا انجینئر سجاد علی شاہ صاحب، ڈی جی کامرس محمد ندیم صاحب، کنٹرولر بی ٹی ای ریاض محمد صاحب، سیکرٹری بی ٹی ای اسرار صاحب، اس کے علاوہ تمام مہمانوں، بالخصوص آج کی تقریب کے باعث فخر طلبہ، ان کے معزز والدین اور معزز اساتذہ کو تہہ دل سے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں درخواست کرتی ہوں سیکرٹری صاحب انڈسٹری اینڈ کامرس سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں پلیز۔ ہدایت صاحب چیئرمین بی ٹی، سر آپ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ ایم ڈی کے پی ٹیپٹا سجاد صاحب، ڈی جی کامرس محمد ندیم صاحب، کنٹرولر بی ٹی ای ریاض محمد صاحب، سیکرٹری بی ٹی ای اسرار صاحب، سر قاسم صاحب، قاسم صاحب اسٹیج پر آنے کا بہت شکریہ۔ جی سی ٹی پرنسپل قمر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ اب میں درخواست کرتی ہوں محمد سعد صاحب سے کہ وہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ترانے کی تعظیم میں سب کھڑے ہو جائیں، قومی ترانے کی تعظیم۔
شکریہ. آج اس تقریب کو منعقد کرنے کا مقصد بہت خوب ہے کہ ہمارے جتنے پوزیشن ہولڈرز ہیں ڈی اے ای کے, ڈی کام کے, ڈی بی اے کے اور ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیٹ میٹریکولیٹ جتنے ہیں ان سب کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس کے بعد میں تھوڑا سا بی ٹی ای کی اسٹیبلشمنٹ اور بی ٹی ای کے جو اچیومنٹس ہیں اس پر تھوڑی روشنی ڈالتی جاؤں. بی ٹی ای ہمارا اسٹیبلش ہوا تھا 1973 میں انڈر ٹیکنیکل ایجوکیشن ایکٹ 1972. اس کا کام ہے آرگنائز کرنا, ریگولیٹ کرنا, سپروائز کرنا ہمارے ٹیکنیکل کامرس اور ووکیشنل ایجوکیشن کے بلو ڈگری لیول پروگرامز کو. یہ ایک ایکیڈیمک اور ایگزامننگ باڈی ہے ہمارے پبلک اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل اور کامرس کے حوالے سے. کے پی بی ٹی ای کی جورسڈکشن میں ہمارے پاس خیبر پختونخوا, اسلام آباد, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور چترال آتے ہیں. اس کی اچیومنٹس پر میں ہدایت اللہ صاحب کی انٹروڈکٹری اسپیچ کے بعد بات کروں گی. پہلے میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے ریسنٹ اچیومنٹس پر روشنی ڈالیں. ہدایت اللہ, چیئرمین بی ٹی ای صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاندانا. آنریبل چیف گیسٹ محمد جاوید مروت صاحب, سیکرٹری انڈسٹریز کامرس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, انجینئر سجاد علی شاہ, مینیجنگ ڈائریکٹر کیپیٹافٹا, ڈی جی کامرس ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز خیبر پختونخوا, سیکرٹری بی ٹی ای, کنٹرولر بی ٹی ای, اینڈ سیٹنگ آن دی اسٹیج اور سینئر موسٹ پرنسپل نور القمر صاحب, پرنسپل جی سی ٹی پشاور, principals of different technical and commerce institutions who are here with us, distinguished students, their parents, ladies and gentlemen. I am very pleased to welcome you all to this significant event of prize distribution to the outstanding students of Diploma of Associate Engineer, Diploma of Commerce and Diploma of Business Administration who have got distinctive positions on the basis of their previous performance and in line with the students' promotion policy approved by the provincial government in the wake of cancellation of annual examinations 2020 across the country due to COVID pandemic. Ladies and gentlemen, let me share with you that the cancellation of examinations not only caused great resentment among the students, parents and institutions, but it also led the board's administration to face a formidable challenge to safeguard the interest of the students by promoting them to the next class while using alternate mechanism for the declaration of results on the basis of their previous performance. After having inputs from the intellectuals, educationists, and inputs facilitated in a series of consultative meetings held with Punjab and Sindh boards of technical education and DEVTAs across the country, we presented a viable policy for the promotion of our students without examinations to the provincial government, and on the very next day of its approval and notification, the Board of Technical Education declared results of DAE, DCOM and DBA. Here, I would like to pay special thanks to Mr. Muhammad Javed Marwat Sahab, Secretary Industries, for his personal intervention and submission of the summary to the provincial government immediately after he took over charge of his office. I am greatly indebted to him
And it was because of his full support that Khyber Pakhtunkhwa Board of Technical Education took a lead over the Punjab Board of Technical Education and the Sindh Board of Technical Education in the declaration of our results. I am also thankful to the Controller of Examination, Secretary BT, staff of the Computer and Admin section and other relevant staff of BTE for their untiring efforts in the preparation and finalization of results in a very smooth manner. Today's like ceremony for the position holder of the last year annual examination could not be held because I had invited the Chief Minister as chief guest for that event. But due to his official engagements, the schedule of that event kept on changing, and afterwards, due to the corona pandemic, the event could not be held. So here we have with us the DAE students of the last year annual examination 2019, who will also be awarded with merit certificates and distinctions. Ladies and gentlemen, let me briefly share with you detail of the reform agenda that I chalked out and so far accomplished since I took over charge of my office during July last year. Firstly, the most challenging task was to reconstitute the Board of Technical Education Act of 1972 by aligning it to the recent developments in the TVET and commerce sectors. By the grace of Almighty Allah, and hopefully our new act will be presented to the provincial cabinet in its forthcoming meeting to be held in the next week. After the new bill is approved by the provincial assembly, our arms will be opened up. We will be having enough space. As we have provided maximum powers and autonomy to the governing body of the new bill that we are proposing to the provincial government for the purpose of instant, immediate, and effective decisions. By syncing our activities with KP-TEFTA and Commerce Directorate of Commerce for the sole purpose of building up the learning activities in the institutions, for the sole purpose of making our examination system more effective and meaningful, so that our passed out students, our passed out graduates, be they belong to the TVET sector or to the commerce sector, should have sufficient knowledge and skill that has acceptability in the market for their employment. Secondly, revision and updation of more than a decade-long-old curricula of our commerce education has been finalized in collaboration with the Directorate of Commerce Education, which I think inshallah will be introduced from the next academic session after it is reviewed and approved by our governing body. Thirdly, 12 different new market-based IT courses have been identified with the involving of relevant experts. Curricula of these courses is in the final stage of completion, and inshallah these short courses of duration 3 months will be launched from January 2021. Fourthly, and the most important aspect is that as all of you know, that much more reforms have been introduced in the TVET sector, as the TVET sector has shifted from the conventional mode of teaching to the CBT mode of teaching, and the level 5 curricula
which at present any of our technical institutions across the country, but since it has been given equivalency, the status of equivalency to the FSC pre-engineering, and inshallah from the next academic session, level 5 curricula shall also be introduced by the technical education. In order to have a complete database and to monitor and elevate the performance of the private technical institutions, a web-based digitized M&E system has been developed with the technical support of GIZ TVET sector support program. It is being implemented shortly in 50 institutions on pilot basis, and afterwards it will be expanded to all other private technical institutions. Regarding the examination system, which is an important pillar for reinforcing the learning activities in the institutions, we have ensured to the maximum that staff of good integrity is appointed for paper sitting, supervision of the examination centers, and marking of papers, and in collaboration with Capitevta and Commerce Directorate, all out efforts are being made to further strengthen and make our examination system more meaningful. These are the few major reforms that I have mentioned. There is also a list of other reforms and agenda on our part on which we are also working. And I'm sure that since I take the stakeholders on board, I believe a close coordination with Capitevta and Commerce Directorate, and with their full supports and guidance, and by the grace of Almighty Allah, inshallah, before I complete my tenure in the Board of Technical Education, I will inshallah leave something which will be remembered by you and all others in the province. In the end, I offer my heartfelt congratulations to all the passed out students, particularly those who secured distinctive positions in the respective examinations. I am hopeful that the results will play a pivotal role in the students' academic life and onward career. As far as underachievers are concerned, my message and advice to them is to remain determined and learn from their mistakes. The time is not far off when they will carry the day and lead others. I once again pay my heartfelt thanks to the worthy Secretary Industry Department who took time out of their busy schedule and made this event graceful by his presence. I am also thankful to MD Tevta, DG Commerce, and all the distinguished students and parents who are here. And because of your presence, this event is going a graceful event. And DG MND Anwar Khan Sahab is also here with us. I am thankful to him that he came and joined us in this event. He had also served the Board of Technical Education as ex-chairman, and during his tenure I have witnessed that he has done much more in his short span of 6 months for the cause of technical education. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you very much, sir. We are really humbled by the speech. جہاں Capitevta کریکولم امپلیمنٹیشن کی بات کرتا ہے، وہاں BTE ہمارے ایگزام سسٹم کی ٹرانسپیرنسی، IT اپرچونیٹیز، مانیٹرنگ، اسٹینڈرڈز ہائی کرنے کی اور کریکولم ریویژن کی بات کرتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ سفر جلد ہی ایک خوبصورت رخ اختیار کرے گا. کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، رفتار سے مایوس نہ ہو، بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں. اس کے ساتھ بریف ریزلٹس کے بارے میں ایک بریف دینے کے لیے میں درخواست کرتی ہوں کنٹرولر آف ایگزامینیشن KP BTE ریاض محمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی محمد جاوید مروت صاحب، سیکرٹری انڈسٹری کامرس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن خیبر پختونخوا، جناب ہدایت اللہ صاحب چیئرمین ٹیکنیکل بورڈ، جناب سید سجاد علی شاہ صاحب ایم ڈی ٹیوٹا خیبر پختونخوا، جناب محمد ندیم صاحب ڈی جی کامرس ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز خیبر پختونخوا، معزز پرنسپل صاحبان، پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات اور ان کے والدین، صحافی حضرات اور خصوصاً جناب انور خان صاحب جو کہ ہمارے ایک چھوٹے سے اسپین کے لیے ہمارے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور دیگر مہمان گرامی. ڈی اے ای، ڈی کام، ڈی بی اے کے سالانہ امتحانات 2020 اور ڈی اے ای اور ٹی ایس سی کے سالانہ امتحانات 2019 کے پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں منعقدہ اس پررونق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے. یقیناً یہ یادگار لمحات ہوتے ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. محترم مہمانان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ پوری دنیا کووڈ-19 کے وبا سے ہر لحاظ سے متاثر ہوئی ہے. تمام ممالک میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کی گئی ہیں. اس وبا کی وجہ سے ہماری امتحانی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں، اور اسی وبا کی وجہ سے ڈی کام اور ڈی بی اے اور اسی طرح ڈی اے ای 2020 کے جو سالانہ امتحانات تھے ان کو منسوخ کرنا پڑا. طلباء کو اگلی کلاسز میں ترقی دینے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے پروموشن پالیسی منظور کی، جس کے تحت مذکورہ طلباء کو اگلی کلاسز میں ترقی دی گئی. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وبا میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے اور وطن عزیز میں تمام تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر 2020 سے بورڈ حاضہ کے زیر انتظام اسپیشل امتحان کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ابھی جاری ہے. چونکہ یقیناً بعض مہمان گرامی دور دراز علاقوں کے ہیں اور انہوں نے واپس بھی جانا ہے، لہذا میں اپنا ٹائم شارٹ لوں گا. اور لیکن اس سے پہلے کہ میں نتائج کا اعلان کروں، امتحانات کے بارے میں چند اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے مختلف امتحانات جو کہ سال 2019-20 میں منعقد ہوئے، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. ٹی ایس سی یعنی ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ کورس کا جو امتحان ہے ہمارا اینول 2019 کا، جو کہ ایکولنٹ ہے ایس ایس سی ایگزامینیشن کا، اس میں کل طلباء جنہوں نے شرکت کی وہ 1751 تھی. یہ 2019 کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ان میں پاس طلباء کی تعداد 1140 رہی، اور جو ریزلٹ پرسنٹیج رہا وہ 65.15% رہا. اسی طرح ڈی اے ای اینول ایگزامینیشن 2019، ان میں کل طلباء کی تعداد 51,807 تھی، جن میں 32,870 طلباء کامیاب ہوئے، اور ان کا جو رزلٹ رہا وہ 63.45% رہا. اسی طرح ڈی اے ای اینول ایگزامینیشن 2020، ڈی کام اینول ایگزامینیشن 2020 اور ڈی بی اے اینول ایگزامینیشن 2020 جو کہ پالیسی کے تحت ان کو پروموشن دی گئی ہے. میں جن طلباء کی تعداد بتا رہا ہوں وہ ڈی اے ای میں 3rd ایئر کے لیے ہوگا، اور ڈی کام میں سیکنڈ جو ٹرم ہے ان کا یا سیکنڈ پارٹ کے لیے، اور اسی طرح ڈی بی اے کے لیے بھی سیکنڈ پارٹ کا. تو کل طلباء نے حصہ لیا
وہ 11,737 تھی DAE کے جو تھرڈ ایئر کے طلباء ہیں، اور ان میں پاس پرسنٹیج ہمارے ساتھ رہا 10,948 لوگ، اور پرسنٹیج ریزلٹ کا رہا 93.26%۔ اسی طرح ڈی کام اینول 2020 کا جو کل طلباء نے ڈی کام 2 میں حصہ لیا وہ ہے 3,721، اور کامیاب ہوئے 3,607، جن میں ریزلٹ رہا پرسنٹیج کے حساب سے 96.93%۔ اسی طرح DBA اینول 2020 کا جو ریزلٹ ہے DBA کے لیے وہ 231 کل طلباء کی شرکت تھی، 216 جو ہے اس میں کامیاب ہوئے، اور ان کا جو ریزلٹ رہا پرسنٹیج میں وہ 93.5% ریزلٹ رہا۔ محترم مہمانان گرامی، اس سے پہلے کہ میں ان قابل تحسین طلباء کے ناموں کا اعلان کروں، میں دل کے گہرائیوں سے پوزیشن ہولڈرز طلباء، ان کے والدین، اساتذہ کرام اور ان کے متعلقہ اداروں کے پرنسپل صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ باصلاحیت اور نامور طلباء اپنے محنت و ہمت کا سلسلہ برقرار رکھیں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان پوزیشن ہولڈرز کو آج کی اس تقریب میں انعامات اور ساتھ ساتھ اسناد بھی دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں جناب مہمان خصوصی صاحب اگر اجازت ہو تو میں ریزلٹ اناؤنس کرنا شروع کر دوں۔ سب سے پہلے میں TSC اینول 2019 میں پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہار طلباء کے ناموں کا اعلان کروں گا، اور اس کے بعد DAE اینول 2019 کے جو 3 پوزیشن ہولڈرز طلباء ہیں ان کے ناموں کا اعلان کروں گا، اور آخر میں DAE، ڈی کام اور DBA کے سالانہ امتحانات جو 2020 میں ہونے تھے پوزیشن ہولڈرز کے تمام طلباء کے ناموں کا اعلان کروں گا، جو کہ وہ آخر میں ہوں گے۔ سب سے پہلے TSC اینول 2019 یہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے، اس کا رول نمبر ہے 12,450، نیم ہے احمد علی، فادر نیم ہے ناہید الرحمان، اور کالج کا نام ہے اس کا جناح ہوم آف ٹیکنالوجی اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سوابی۔ اس نے 1250 نمبر میں سے کل 925 نمبر لیے، اس کا پرسنٹیج رہا 74%، اور اس کی جو پوزیشن رہی وہ تھرڈ پوزیشن ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ اگر سامنے ہے تو کھڑا ہو جائے تو یہ اسٹوڈنٹ موجود ہے، تھرڈ پوزیشن ہولڈر احمد علی۔ اچھا جی، دوسرا پوزیشن میں اناؤنس کر رہا ہوں، یہ رول نمبر ہے 13,201، آذان خان اس کا نام ہے، مزمل خان اس کے والد کا نام ہے، علی ٹیکنالوجی پبلک سکول منگل شریف ایبٹ آباد موجود ہے۔ جو بھی ہم نام جس طالب علم کی ہم نام اناؤنس کرتے ہیں یہاں وہ کائنڈلی اپنے سیٹ پہ تھوڑا سا کھڑا ہوا کریں تاکہ نظر آئے۔ پہلے پوزیشن میں ہمارے اس کیٹیگری کے اندر دو رہے، فرسٹ پوزیشن 2 طلباء کی رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ 12,947 رول نمبر محمد سعد جی، اور والد کا نام ہے عبد الوحید، گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر بوائز ٹانک سے اس کا تعلق۔ اور اسی کیٹیگری میں دوسرا پہلے نمبر پہ آنے والا جو طالب علم ہے اس کا نام ہے رباب شہزاد۔
رباب شہزاد یہ فیمیل ہے. تھینک یو بیٹا. رول نمبر ہے 13377 اور یہ الحدید ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہری پور سے ان کا تعلق ہے. ڈی اے ای اینول 2019 یہ ہمارا سب سے بڑا جو طلباء کے حساب سے جو ہے پوری کے پی کے اندر سب سے بڑا ایگزام ہمارا یہی ہوتا ہے. اور ان میں طلباء کی تعداد جو اس ایگزام کے لیے تھی وہ تقریباً 51,000 سے مور دین 51,000 اسٹوڈنٹس. ان میں ہمارے پاس دو قسم کے یا دو کیٹیگریز میں طلباء کی پوزیشنز ہوتی ہیں. ایک پہلی پوزیشن ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اوور آل ٹیکنالوجی. جناب مہمان خصوصی صاحب ہمارے جو ہے 21 کل ٹیکنالوجیز ہیں جن میں تقریباً 18 میں سے طلباء نے جو ہے وہ پوزیشنز لی ہیں. تو ایک ہوتا ہے اوور آل تمام ٹیکنالوجیز میں سب سے پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر پہ پوزیشن ہولڈر، اور بقایا ٹیکنالوجی میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہے ہم ان کو بھی پوزیشنز دیتے ہیں، پہلے پوزیشن ہم ان کو بھی دیتے ہیں. تو یہ جو میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ وہ 3 پوزیشنز ہیں جو کہ ٹاپ میرٹ کے ہیں اور تمام ٹیکنالوجیز میں یہ ٹاپ کر چکے ہیں. تو تیسری پوزیشن کے لیے رول نمبر 389429 اور نیم ہے توشیبا. فادر نیم منصوب علی خان. گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ فار وومن ڈی اے خان سے تعلق ہے. اس نے کل نمبر جو لیے ہیں وہ 2455 آؤٹ آف 2800 یعنی 2800 میں سے. اس کی پرسنٹیج رہی ہے 87.68%. دوسرا پوزیشن ہولڈر عبید اللہ، یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رول نمبر ہے 318421. انسٹیٹیوٹ کا نام ہے یونیک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کوہاٹ. پہلا پوزیشن ہولڈر ہے محمد عاصم. رول نمبر ہے 308443. آپ کے والد کا نام بھی ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بھی آپ کے بڑے حوصلہ افزائی کی ہوگی، لہٰذا عبد الرزاق اس کا نام ہے آپ کے والد کا. ڈی اے ای اینول ایگزامینیشن یہ پالیسی کے تحت ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کو جو ایوارڈز ملنے تھے وہ اسی پریویس ایگزام کے اس پروموشن پالیسی کے تحت جو ان کے ایوارڈز ان کے وہ تھی، وہ مطلب ہے ان کا کم از کم ان کو ملنے تھے، تو وہ ان کو دے دی گئی ہے پریویس پرفارمنس کے اوپر. تیسرا پوزیشن ہولڈر ڈی اے ای اینول 2020 کے لیے رول نمبر 348255. نیم ہے اقرا امین. والد کا نام امین جان، اور جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ہے گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ وومن ڈی اے خان. دوسرا پوزیشن ہولڈر اسی کیٹیگری میں 348257 رول نمبر، اور نیم ہے اریبا ہدا. والد کا نام ہے مالک حفیظ اللہ. دوسرا پوزیشن، اور یہ ہے پہلا پوزیشن رول نمبر 348106 بشرا ربانی. بشرا ربانی گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ وومن پشاور، پہلی پوزیشن ہولڈر.
اب ہمارا یہ تیسرا کیٹیگری شروع ہو رہا ہے ڈی کام، جو کامرس سے اس کا تعلق ہے، اینول ایگزامینیشن 2020۔ تیسرا پوزیشن ہولڈر رول نمبر 29221 مناہل خالد، اور اس کا تعلق ہے پاکستان ڈگری کالج آف کامرس اینڈ انفارمیشن سائنسز نوشہرہ۔ دوسرا پوزیشن ہے رول نمبر 30393 شاہد حسین، والد کا نام ہے شفیق حسین، اور اس کے انسٹیٹیوٹ کا نام ہے دی مسلم کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز پشاور۔ پہلا پوزیشن ہے اسی کیٹیگری میں 30394 رول نمبر جلیس حسین نام، اور ناظم حسین اس کے والد کا نام۔ انسٹیٹیوٹ کا نام ہے دی مسلم کالج آف کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز پشاور۔ اور یہ آخری جو کیٹیگری ہے ڈی بی اے اینول 2020 کے ایگزام کا، تو اس میں تیسری پوزیشن پہ رول نمبر 51882 اور نیم ہے نزا شبیر، کالج کا نام ہے گورنمنٹ کالج آف کامرس ہری پور۔ دوسرا پوزیشن ہولڈر اس میں ہے رول نمبر 51886 اور نیم ہے نگار احمد، والد کا نام مہتاب احمد، اور کالج کا نام ہے گورنمنٹ کالج آف کامرس ہری پور۔ اور یہ رول نمبر دوسری پوزیشن کے لیے، یہ بھی کیونکہ ایسی ایک پوزیشن کے اوپر 2 طلباء ہیں، تو دوسرا طالب علم جس نے بھی یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہوا ہے، اس کا رول نمبر ہے 51881 اور نیم ہے اس کا علینا ناز، والد کا نام خواجہ محمد نوید، اور انسٹیٹیوٹ ہے ان کا بھی گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز ہری پور۔ اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ ہری پور کو یہ 3 پوزیشن چلے گئے۔ اور آخر میں جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہے اس کا رول نمبر ہے 51145 محمد زاہد، اور اس کے والد کا نام ہے ظاہر شاہ، جبکہ اس کے کالج کا نام ہے گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز مردان۔ آخر میں بورڈ کے تمام ملازمین کو اور خصوصاً سیکریٹری سیکشن کے جناب ابرار صاحب، آئی ٹی سیل کے جناب محمد اسماعیل صاحب، اور کنڈکٹ سیکشن کے ملک فرید صاحب اور ان کی متعلقہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے شفاف اور بروقت رزلٹ تیار کیا۔ میں سیکٹری بورڈ جناب اسرار صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی، اور خصوصاً دورانی صاحب اگر بیٹے ہیں تو اس کی تو بیش بہا خدمات ہیں۔ ان تمام کاموں کو اگر ہم کور کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس میں دورانی صاحب کا بے تحاشا محنت اور مشقت شامل ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشل تعلیم۔ آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ریاض محمد صاحب نتائج پر بخوبی بات کرنے کا۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بات ہے تعجب کی. اس تقریب میں تعداد طلبہ اور نوجوانوں کی بہت زیادہ ہے، اور ابھی تاریخ بدلنے میں وقت بھی کافی ہے، اور اس کے حساب سے آپ سب کی تالیوں کا جو کلیپنگ کا زور ہے وہ بہت کمزور ہے. تو کائنڈلی ایک بار کلیپ کر دیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ سب لوگ جاگے ہوئے ہیں. طلبہ کو آپ کی اسی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے آج. اب بات کرتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے اور ایک خاص شخصیت کے حوالے سے جن کا پریویس ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کی افیکٹو لیڈرشپ کوالٹیز سامنے آتی ہیں، اور ان کی بہت ہی ہمبل اور ویژنری پرسنالٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے اور نتائج کی کامیابی کے ساتھ غرض رکھتے ہیں. میں درخواست کرتی ہوں ہمارے مہمان خصوصی سیکٹری انڈسٹری کامرس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن جاوید مروت صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری ریسپیکٹڈ چیئرمین ہدایت اللہ صاحب، ایم ڈی سجاد علی شاہ صاحب، ندیم صاحب، my other respected colleagues, dear students کے پیرنٹس، میڈیا سے تعلق رکھنے والے کالیگس، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم. Let me thank at the outset to the stage secretary for her. I mean, the way I was being introduced, which I hardly deserve, very frankly. And second, sir, since you set the precedent of speech talking in English, so I hope and I expect that you would graciously allow me چیزو یا اردو یا پختو کے خبر ہو کم لگ بھگ ماتم آسانی ہوتی تب ہم آسانی. تھینک یو ویری مچ سر. مشکل ہوتا ہے، بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے جہاں پہ پروفیسر صاحبان ہوں، جہاں پہ ڈاکٹرز ہوں، جہاں پہ آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوں، ان کے سامنے بات کرنے کا. پیشگی میں نے اجازت لے لی ہے، تو اب ذرا بات کروں گا، کھل کے بات کروں گا، ذرا ہٹ کے بات کروں گا. جب ریزلٹس یہاں پہ اناؤنس ہو رہے تھے، میں تھوڑا سا مخمصے کا شکار تھا. یقین جانیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مبارکباد ان اسٹوڈنٹس کو دی جانی چاہیے جن کی بریلینس کی وجہ سے آج یہاں پہ یہ محفل سجی ہے، یا ان پیرنٹس کو یا ان اساتذہ کو. ایک ٹرائنگل سا مجھے دکھائی دے رہا تھا. پھر میں نے کہا مشکل کام ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس کی ترتیب بدل دیتے ہیں، اور ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے حقدار اسی طرف آ رہا تھا میں. مبارک ہو آپ کو. پیرنٹس ہیں بیٹا جو خواب سجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. جب تک میں اسٹوڈنٹ تھا اس مغالطے کا اور اس مخمصے کا شکار تھا کہ شاید کمال ہم میں ہے. نہیں، کمال یا ان پیرنٹس میں ہے یا ان اساتذہ میں ہے. ہم ان کا پروڈکٹ ہوتے ہیں، ہم ان کی خوابوں کی تعبیر ہوتے ہیں. جب باپ بنا تب احساس ہوا کہ جو فورس ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے، وہ جسے روح رواں کہتے ہیں ان کامیابیوں کا، وہ بیٹا آپ لوگوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب اب ریزلٹس میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ، ایک بڑی تخصیص تھی ان میں.
DI خان جہاں سے میں ہو کے آ رہا ہوں وہاں کی بچیاں اور پھر ہری پور بیچ میں میرے خیال میں مردان اور پشاور میں بھی 1-2-3 چیزیں اچک لی ہیں. بہرحال نمبر یا وہاں سے آیا یا یہاں سے ایک بڑے کی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں سارے آپ تمام بیٹا جتنے بھی ہیں کامیاب ہوئے, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں میری نظر میں جو ٹانگ DI خان, تورغر, چترال اور ان علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ بھی ان کا سپورٹیو نہیں ہوتا, جہاں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود وہ اس کامیابی اور کامرانی اور اس منزل کی طرف چلتے ہیں. میں لفاظی کا ہرگز قائل نہیں ہوں. یہی وجہ تھی کہ سر سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میں ذرا آپ کی اجازت سے, پیشگی اجازت سے وہ سرکاری افسروں والی سرکاری جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کروں گا. یہاں پہ جتنے بھی پیرنٹس موجود ہیں, میرا خیال ہے یہ آج ان کی کامیابی کا دن ہے اور شاید ان کی خوشی کا اندازہ ان کے بچوں کو ہو نہیں سکتا ٹل دا ٹائم کہ وہ اسٹیج کو نہ پہنچے. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کر رہا ہوں, اکیڈیمکس اور اس کی طرف, کریکولا کی طرف, اور جو ہماری بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو ایفرٹس تھیں, ان کی ٹیم کی جو ایفرٹس تھیں, اس پہ میں تھوڑا سا بعد میں بات کر لیتا ہوں, جو ان کی اچیومنٹس ہیں. لیکن میں بنیادی طور پہ ایڈریس اور بات بیٹا آپ لوگوں سے کرنا چاہتا تھا. آپ واقعتاً مستقبل ہو, اور واقعتاً کا لفظ میں نے اس وجہ سے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ لوگ را ہینڈ نہیں ہو. میں خود سوشل سائنسز میں نے کی ہوئی ہیں. جب گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد نکل آئے تو ایک لمحے کے لیے سوچا یار سبق ہو, پھر کہا چلو کمپٹیٹیو ایگزام ہے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایک آنر جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا, جس کا فلیور, جس کا ٹیسٹ ابھی تک میں لے کے چل رہا ہوں, کہ میں بھی بنیادی طور پہ ایک استاد تھا, ہوں اور رہوں گا. میں جب آیا تو تقریباً کوئی 2 سال تک یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں پڑھاتا رہا. وہ تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے, اور یقین جانیے کہ پہلی محبت کی طرح میں آج تک بھولا نہیں ہوں اسے, وہ اس سے ساتھ لے کے چل رہا ہوں. سر یہاں پہ کریکولا کی بات ہوئی, لامحالہ آپ لوگوں کے ایفرٹس, بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, اور اسپیشلی پھر جن ریفارمز کی سر آپ نے بات کی, جو ریفارمیٹیو ایجنڈا کی آپ لوگوں نے بات کی, وہ چلتے رہنے چاہیے تازہ ہوا کی جھونکوں کی طرح. وہ اگر نہیں ہوں گے تو سوسائٹی روٹن ہو جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے. نئے آئیڈیاز, تازہ افکار سوسائٹی کو جلا بخشتی ہے, وہ اسے چلاتی ہے, اسے آگے لے کے چلتی ہے. یہاں پہ چونکہ میرا واسطہ نسبتاً ٹیکنیکل لوگوں سے پڑا ہوا ہے, تو ایک دفعہ کہیں پہ بات ہو رہی تھی تو بڑی کیٹیگوریکلی ان سے وہ ہوا, سوشل سائنسز ورسز سائنس کی بات ہو رہی تھی. تو ایک بہت بڑے اسکالر تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ادب کی باتیں کرتے ہیں, یہ فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں, آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں, اس چیز کی بات کرتے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ ابھی تک زلف اور رخسار اور اس سے آگے نہیں بڑھے. مطلب چھوڑیں, آئے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف, یہ کریں وہ کریں, بلا بلا بلا. وہ بھی استاد تھے اپنے زمانے کے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے سر, میں سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک میں سمجھاؤں کہ
ادب اور فنون لطیفہ کا جو عمل دخل ہے سوسائٹی میں، وہ آپ کی سائنس اور سائنٹیفک انٹرونشنز یا انوینشنز سے تھوڑا سا مقدم ہے، اور میں سمجھائی دیتا ہوں کہ وہ کیوں ہے۔ ادب آپ کو سکھاتی ہے کہ کیوں کر جیا جائے، کیوں کر جیا جائے، جبکہ سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے جیا جائے۔ میرا خیال میں کیوں کر جیا جانا پہلے اور پھر کیسے جیا جائے وہ بعد میں آتا ہے، اس پہ پھر ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ انسان کی اس کی بات اگر آپ لے کے چلیں ترقی کی، پہیہ جب ایجاد ہوا تو ایک بڑی یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے، بہت محترم ہیں، بہت زیادہ نالجبل ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہو چونکہ انہی چیزوں سے وابستہ ہو، کہ آج ساری دنیا میں ترقی کو پہیے سے تشبیہ دی جاتی ہے، یا جہاں بھی کوئی ٹیکنیکل، ووکیشنل، انڈسٹریل لوگوز ہوتے ہیں تو اس میں پہیہ ایک کلیدی حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ بہت بڑی انوینشن تھی، بہت بڑی انوینشن تھی، اور باقی کی بعد کی جو صدیاں ہیں وہ اس پہیے کو پھر فردر ڈیولپ کرنے پہ لگے۔ آپ لوگ اور ہم لوگ جس دور میں ہیں، چیزیں وہی تھی جو اس وقت سامنے آ چکی ہیں۔ میں بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان تمام چیزوں کو بیٹا آپ لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم سوسائٹی میں ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگے گی۔ یقیناً اربنائزیشن ایک میسو ہو رہی ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں وہ بھی اپنے ایک نیکسٹ لیول کی طرف جا رہی ہیں۔ میں پروفیسر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، میرے مشر بھی ہیں میرے قدر میں، السلام علیکم صاحب۔ سر آپ سے پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی، اپنے ان بچیوں کو مبارکباد میں دے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ایک انفارمل اور کینڈیڈ سے ڈسکشن جاری تھی۔ تو ان چیزوں کو اب آپ نے آگے لے کے چلنا ہے۔ ایگریکلچرل سوسائٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہے سیمی انڈسٹریل سوسائٹی میں، جہاں پہ رولز بھی بدلتے ہیں، جہاں پہ ہیومن سائیکالوجی بھی بدلتی ہے، جہاں پہ ایٹیٹیوڈز بھی بدلتے ہیں۔ اربن سوسائٹی میں جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ آپ کی رورل بیک گراؤنڈ میں جو سوسائٹی کا وہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دن رات کی تفریق بھی مٹ جاتی ہے جب آپ انڈسٹری ریولوشن اور انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پہ صبح و شام کا فرق نہیں ہوتا، رات کو کام کرنے والے دن کو سوتے ہیں، دن کو کام کرنے والے رات کو آرام فرماتے ہیں، حسب توفیق اور حسب معمول۔ بہت ساری باتیں تھیں، بہت سارے ایریاز تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ سر کی پرمیشن سے ان کے ساتھ فردر کوآرڈینیٹ کر کے ہمارے جو کالجز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ جاؤں، بیٹھوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ آپ اپنے کل کے بارے میں کیا سوچتے ہو اور کس طرح سے سوچتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں پھر اجازت چاہوں گا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنی اولاد پہ لٹا دیا۔ میں نے کہا خیر ہے، آپ کے والدین نے آپ پہ لٹایا تھا، آپ اپنی اولاد پہ لٹائیں، یہ تسلسل ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہتا نہیں سر بات دوسری ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے کوئی بات کر رہا تھا کہ یار میری یہ بیٹی جو ہے نا، اگر یہ ہوا، مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، لیکن میں زیادہ ترجیح اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑی انیوژل سی بات ہے۔ کہنے کو تو ہم سارے ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، کہنے کو تو ہم سارے بڑے مطلب بیبے اور بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب تقسیم کی بات آتی ہے تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بہن کے بس گزارا کریں، اور باقی تمام چیزیں اپنے 3 بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اب اصل چہرہ وہاں پہ ہوتا ہے۔
میں نے کہا پھر مشکل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے جو قریب کے دوست سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو. کبھی سوچا کہ آپ کی اپنی اولاد آپ سے کتنی محبت کرتی ہے, آپ کا کتنی رسپیکٹ کرتی ہے؟ اور کہتی یقین کریں اس لمحے مجھے یوں جیسے کسی نے گریباں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا ہو. سوسائٹی جب ٹرانسفارم ہوتی ہے رشتے بدلتے ہیں, رشتوں کے معیار بدلتے ہیں, ایٹم اینڈ ایٹامک فیملیز کی طرف ہم جاتے ہیں. پیرنٹس انفارچونیٹلی ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں, ڈسکارڈ نٹ ان دیٹ سینس لیکن اس طرح سے کہ ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. فیملی سسٹم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے جو اس وقت ہے. انسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھ لیں, اتنی سی میری اپنے اسٹوڈنٹس سے کامیاب بچوں بچیوں سے وہ ہوگی کہ ایک اپنا کل نہ بھولیں, اس پہ کبھی بھی اپولوجیٹک نہ ہو. جو آپ کی بنیاد ہے, جو آپ کی جڑیں ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اس سفر میں ہوتے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے اور ہمارا رویہ اپولوجیٹک ہوتا ہے. میں اگر لکی سے ہوں, کوئی بات کرے گا یار کو چھوڑے وہ ایسا اور ویسا, نہیں, میری بنیاد وہ تھی. مجھے اس پہ فخر ہے, مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں وہاں سے ہوں اور آج یہاں پہ کھڑا ہوں. میں ٹانگ سے ہوں مگر آج یہاں پہ کھڑا ہوں. میں ہری پور سے نکلا اور آج مین سٹریم, مین سویلائزیشن میں مین اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنی تمام چیزوں کو لے کے اور پروو کیا ہے کہ اپرچونٹیز اپنی جگہ پہ. اور صرف اپرچونٹی سے بھی کام نہیں چلتا, یقین جانیے. مجھے کہنے کی اجازت دیں, اگر صرف اپرچونٹیز کی بات ہوتی تو آج سوائے پشاور کے کالجز کے کوئی دوسرا بچہ یا بچی کوئی پوزیشن نہ لیتا. آپ دیکھ لیں, ٹانگ سے آپ کے پوزیشن ہولڈر آ رہے ہیں, ڈی خان سے پوزیشن ہولڈر آ رہے ہیں. سرائکی لیں دیو تو سرداری ڈیرے والے جیرے ہوئے تنل کوئی آئیں, کون ہے تنل؟ ہم آئیے بابا. اچھا میں تو آپ کو اپنی تمہاری سرائکی زبان جن مبارک لینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. پہنچیں گے لگے میں کچھ سجرے انڈیا نہیں گئے اسی اور تو کو پتہ ہے تو نہ بھی آنکھوں میں گال تو نہیں کرنی ہے کیونکہ میری ماں بولی تو نہیں لیکن یہ میں ہے جی میں ماں بولی ہوندی ہے, ٹھیک ہے. تو میں کوئی فخر بھی ہے تو میں خوشی تھی نا جنرل میں کوئی سراکی والا مل جائے یا مل دی میں ضرور جو ہے نا اپنی اسی زبانی گال کریں نا تو خوشی تھی نا, ٹھیک ہے. تو بنا کوئی رسے نا کہ بھائی اپنی زبان تے کدا نہ شرماؤ. مسئلہ یہ ہے کہ اسا اپنی ماں بولی بھول کے اتھا آ کے وقت ساکو آوے نہ آوے کوئی دوئی بولی جو ہے نا بولن لگ میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ساکو خوش رہو تے اللہ تو کو تاری اولاد کو مزید کامیابی علیہ میں بمائیں سارے. ماں دیسر ادا خبر کولا میں منگے چھ یغ پاس کوئی منگے پروفیسر صاحب خدای دے خوشحال لري اوس ژوند دی هغه ټیم کې په مونږ باندې په داسې ډېر خنه لګېدو دا خو نه شي چې بد باره باندې لګېدو خو لکه ډېر ښه بنده را باندې لګېدو چې هغه به چې کومې خبرې راته کولې من به یې خبرو سړي په اوږه نه شوه وړی. او چې وروسته به سوچ کولم یاره اصل خبرې خو هماغه وې چې کوم پروفیسر صاحب موږ ته هغه ټایم کړي دي. راته وایي چې ښه ته شپاړسم کې ما یو چې وایي شپاړسم وکړي بیا هغې نه پس څه کوې مې چې لکه څه خو به وکړو وایي نه ستا دا خیال دی لکه ته به ډېر غټ سړی چې شپاړسم پاس کړې مې چې لکه خامخا ډېره لویه خبره ده. وایي چې نه ژوند کې نور هم ډېر څه دي شپاړسم نه دی پوه شو زمونه خبره دا ده بچې چې دا سم وکړل روانې په دې لاره باندې خدای ډېرې کامیابانې دله درکړه ټیک شوه. خبره مې مه کوله چې خپل اصل چې کوم دی هغه مه هېروئ او په هغې باندې چرې مه خفه کېږئ. کا دې کلي په شکل کې وي کا دې د خپلې ژبې په شکل کې وي او که هغه دې د مور او پلار په شکل کې وي دی به تا ته ډېر خړ او شبړ سړی ښکاري خو دا یاد ساته چې ستا وجود او ستا اگزسټنس د هغې د وجې نه دی. او بیا د دې ان تمام ٹوٹے پھوٹے اس کے ساتھ جو میں نے باتیں کی امید ہے بری نہیں لگی ہوں گی. میں نے اچھی کی بات تو نہیں کر سکتا. اینڈ تھینک یو ویری مچ سر فار دس اپرچونیٹی یہ موقع فراہم کرنے کا.
میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور واقعتاً میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے یہ آنر دینے کا, مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں آ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے مستقبل کے ساتھ, اپنے کل کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کر سکوں. سر کریکولا پہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے لامحالہ بہت زیادہ ہے, اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر فارملی سر بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو سیکریٹری, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, اکیڈیمیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ایگزامینیشن ہال اور کنٹرولر سے لے کے جن نے ان پروسیس میں ان تمام بچوں کو ٹیچ کیا, ایجوکیٹ کیا اور آخر میں آج اس ریزلٹس کے آنے تک اور پھر آنورڈس وہ تمام لامحالہ یقیناً قابل تحسین ہیں. میں انہیں بھی خراج تحسین سر پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. سر آپ نے تو اپنے نظریے کا بخوبی اظہار کیا ہے زندگی کے حوالے سے, محنت کے حوالے سے. تھوڑا یہ کہتی چلوں کہ بینگ اے مانیٹرنگ آفیسر کچھ الفاظ میں نے کہے تھے اور سر ہمارا کام اسکریننگ ہے, تو اسی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی اسپیچ کو سنتی رہی ہوں اور اب کہتی ہوں کہ اس میں ایک لفظ اور میں ایڈ کرتی چلوں جو کہ خوش طبعی کا ہے اور یہ بہت ہی کم ہوتا ہے لوگوں میں. وی ریئلی اپریشیٹ سر فار دا گریٹ ورڈس اینڈ سر آپ سے سیکھنے کا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے بہت سیکھ کے چلیں گے. ابھی ریزلٹس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. میں حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا مرحلہ ہے. میں درخواست کرتی ہوں ایم ڈی ٹیپٹا سجاد علی شاہ صاحب سے کہ وہ نیچے یہاں پر تشریف لائیں اور انعامات تقسیم کریں. اس کے ساتھ چیئرمین بی ٹی ہدایت اللہ صاحب کو بھی درخواست ہے. انور خان صاحب پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سیکرٹری اور مہمان خصوصی جاوید مروت صاحب بھی نیچے تشریف لائیں. سرٹیفکیٹ سے ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیٹ اینول 2019. تھرڈ پوزیشن کیش پرائز اینڈ میرٹ سرٹیفکیٹ گوز ٹو احمد علی, مسٹر احمد علی سن آف ناہید الرحمان. اچھا اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ. سیکنڈ پرائز گوز ٹو ایزان خان سن آف مزمل خان. Shield will be presented by Hidayatullah, Chairman BTA. Cash prize and merit certificate. کائنڈلی یہ بیچ میں تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو پیچھے سے آ رہے ہوں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کیش پرائز اینڈ میرٹ سرٹیفکیٹ گوز ٹو دا فرسٹ پوزیشن ہولڈر محمد سعد سن آف عبد الوحید, پریزنٹڈ بائی انور خان صاحب. Javed Marwat Saab is requested to give the first prize to
رباب شہزاد, daughter of Shehzad Ahmed. اب ڈی اے ای اینول 2019 کے انعامات شروع ہوتے ہیں. ڈی جی کامرس ندیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی نیچے تشریف لے جائیں, اور سیکٹری بی ٹی اسرار احمد صاحب آپ بھی نیچے آ جائیں. ٹیکنالوجی, الیکٹریکل ٹیکنالوجی پوزیشن ہولڈر ہیں ندیم عباس son of عنایت علی. ندیم عباس son of عنایت علی. Cash prize and merit certificate awarded by Javed Marwat Sahab. Javed Marwat Sahab is requested to give away the prize to Muhammad Atif Ehsanullah, Mechanical Technology. طلحہ تنویر اقبال son of تنویر اقبال خان, آٹو ڈیزل ٹیکنالوجی. جاوید مرحوم صاحب. Sir, your good self is requested to give away the prize to Rodar, son of Sayyid Zulfikar Ali Shah, for architecture technology. Daughter of, sorry. Government Polytechnic Institute, Peshawar, GPI. Engineer Sajjad Ali Shah, MD, KB Tefta, is requested to give away the prize to Abdul Mateen, son of Abdul Hafiz Rahi, for computer information technology from Iqra College of Technology, Islamabad. Sir, you are requested to give away the prize to Abdul Rahman, son of Farman Ali, Mechanical Technology with specialization in precision technology. Abdul Rahman. Sir, آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیچے تشریف لیں سر. اچھا ٹھیک ہے. ریاض محمد صاحب is requested to give away the prize to Abdul Rahman Adil, son of Noshirwan Adil, for electronics technology from Prince Salman College, Islamabad. Secretary BTE Israr Ahmed Sahab is requested Abdul Rahman Adil. Secretary BTE Israr Sahab is requested to give away the prize to Muhammad Umair, son of Kifayatullah, for chemical technology, GCT Peshawar. Hidayatullah Sahab is requested to give away prize to Shahriyar Khan, son of Yar Muhammad,
For petrochemical technology from GPI Mardan. Sir, you are once again requested to give away prize to Muhammad Nadeem Saqib, son of Salim Khan, for petroleum from Pakistan Institute of Medical and Technology, Islamabad. Muhammad Nadeem Saqib. Nadeem Ahmed Sahab, DG Commerce, is requested to give away prize to Rashid Khan, son of Fateh Sher, for telecom from GTI Ekagund. Anwar Khan Sahab, M&E Department, is requested to give away prize to Muhammad Zahid Sadiq, son of Muhammad Sadiq, for biomedical from Prince Salman College, Islamabad. Riaz Muhammad Sahab is requested to give away prize to Hayatullah, son of Fayaz Ali, for mining technology, GCT Khar Bajawar. Sir, you are again requested to give away prize to Muhammad Asim, son of Abdul Razak, for civil technology, GCT Bannu. This is the merit certificate. Israr Sahab is requested to give away prize to Toshiba, daughter of Mansoub Ali, for DDM from GPI Women DI Khan. It's a merit certificate. Now we are moving forward to DAE Annual 2019. This is Sajad Ali Shah Sahab is requested to give prize to Toshiba, daughter of Mansoub Ali, for third position in DDM from GPI Women DI Khan. Cash prize and merit certificate. Hidayatullah Sahab is requested to give away prize, the second prize, which is the cash prize and merit certificate, to Ubaidullah, son of Rais Khan, for civil technology from Unique Institute of Technology, Kohar. Javed Marwat Sahab is requested to give away prize to Muhammad Asim, son of Abdul Razak, for standing first in civil technology from GCT Bannu. Moving forward to DCOM Annual 2020, Hidayatullah Sahab is requested to give away the third prize to Manahil Khalid, daughter of Khalid Khan,
from Pakistan Degree College of Commerce and Information Sciences, Naushera. Nadeem Ahmed, DG Commerce, is requested to give away prize to Shahid Hussain, son of Shafiq Hussain, for standing second from Muslim College of Commerce and Management, Peshawar. Javed Marwat Sahab is requested to give away the prize to the first position holder, Jalis Hussain, son of Nazim Hussain, from Muslim College of Commerce and Management, Peshawar. Manzoorul Hassan, Principal, GCMS, Mardan, is requested to come forward and honor the students with prizes. Sir, you are requested to give away the prize to Nizar Shabir, daughter of Muhammad Shabir, for standing third from Government College of Commerce, Haripur. Nurul Kamar Sahab is requested to come forward and join the guests, please. Sir, you are requested to give away the second prize to Nigar Ahmed, daughter of Mehtab Ahmed, from Government College of Commerce, Haripur. Okay, son of, sorry. Qasim Marwan, ex-chairman. Sir, baaz awqat names confusing ho jate hain, meri galti nahi hai. Bacha Munir Sahab, GCT Sawabi, is requested to come forward, please. Please give away the prize to the second position holder, Alina Naz, daughter of Khwaja Muhammad Naveed, GC Government College of Commerce, Haripur. Javed Marwat Sahab is requested to give away prize to the first position holder from Government College of Management Sciences, Muhammad Zahid, son of Zahir Shah. Moving to DAE Annual 2020, these are the position holders from individual technologies. Javed Marwat Sahab is requested to give away prize to Muhammad Kamran, son of Gul Khan, for standing position holder in civil technology. Cash prize and merit certificate. Muhammad Kamran. Sir, again, please give away the prize to Muhammad Saad, son of Rahmanullah, for standing position holder in electrical technology, GCT Tangi. ان سب اسٹوڈنٹس کو آپ کی کلیپنگ اور حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. کائنڈلی کلیپ لاؤڈ. Javed Marwat Sahab, again you are requested to give away the prize to Muhammad Tausif, son of Arab Khan, from Mechanical Technology, Ummah College of Technology, Naushera. Sajjad Ali Shah Sahab is requested to give away prize to Muhammad Umair, son of Gul Nawaz,
Muhammad Umar. Okay. Umar, son of Gul Nawaz, Electronics Technology, GCT, Peshawar. Sajjad Saab, again you are requested to give away the prize to Asim Mahmood, son of Israj Mahmood, from Prince Salman College for computer hardware. Munibullah Sahab, Principal GTTC, is requested to come forward, please. Okay. Sir, you are requested to give away the prize to Muhammad Waqas, son of Waris Ali, from Prince Salman College, Islamabad, for biomedical. Yunus Durrani Sahab, Head of Administration, is requested to come forward, please. Thank you. Sir, you are requested to give away the prize to Abdul Rashid, son of Rahman Gul, for RAC Technology, GCT Sawabi. Dr. Qasim Marwat Sahab, ex-chairman BTE, is requested to come forward, please. Sir, please give away the prize to Muhammad Bilal, son of Shaukat Ali, GCT Peshawar, for chemical technology. Muhammad Bilal. It's again a difficult name, but apologies if I pronounce it wrong. Controller BT Riaz Muhammad Sahab is requested to give away prize to Huldar Khan, son of Muhammad Akbar, from GCT Haripur, for telecom. Clapping, please. It's really an honor for the student having his father over here for receiving the prize. For the student, your father is. Nadeem Ahmed Sahab is requested to give away the prize to Ali Ayaz, son of Ayaz Ahmed Minhas, for computer information technology from Ikra College of Technology, Islamabad. Ali Ayaz. Israr Ahmed Sahab is requested to give the prize to Madiha Sadiq, daughter of Muhammad Sadiq, for architecture from GPI Women, Peshawar. Madiha Sadiq. A big round of applause. She is having her father besides. Sir, aap aage aao.
Mr. Jahanzeb Khan, Member, Board of Governors. Is he here? No. Okay. Qasim Marwat Sahab is requested to give away the prize to Muhammad Anabur Rahman. Where is he? Son of Muhammad Anab, son of Chaudhry Muhammad Zahid, Ikra College of Technology, Islamabad, for auto and diesel. یہ نہیں ہے قاسم مروت سے. Again, please. Muhammad Osama, son of Sattaruddin, for petroleum technology from Ummah College of Technology, Nowshera. John Zib sir. قاسم مروت. Qasim Marwat sahab. ندري أولي سبب. Israr sahab is requested to give away prize to Zahir Shah, son of Amir Badshah, from mining technology from GCT Khar Bajawar. Hidayatullah Sahab is requested to give away prize to Gul Jahan, son of Shah Jahan, GPI Mardan, for petrochemical. Munibullah Sahab, prize to Noor Islam, son of Guli Jan, for what is this? For dye and mold. Yeah. For Precision System Training Center, Peshawar. Noor Islam, please. Hidayatullah Sahab is requested to give away the prize to Bushra Rabbani, daughter of Ghulam Rabbani, for DDM from GPI Women, Peshawar. ریاض وزیر باندې ډاکټر امجد رفیق پرنسپل GCMS مردان GCMS پشاور. Dr. Amjad Rafiq is requested to come forward. He is Principal GCMS Peshawar. Sir, please give away the prize to the third position holder in DAE Annual 2020, Ikra Amin, daughter of Amin Jan, GPI Women, DA Khan. Hidayatullah Sahab, please award the second prize to Ariba Huda, daughter of Malik Hafizullah, from GPI Women, DI Khan, for DDM. Javed Marwat Sahab, please do away the honor of giving the first prize to Bushra Rabbani, daughter of Ghulam Rabbani, from GPI Women, Peshawar, for DDM. She is the first position holder. Thank you very much,
Thank you very much, all the honorable guests, for giving away the prizes. You all are requested for a group photograph, Yes, student. and all the position holders should come forward. Hidayatullah Sahab, Chairman BGE, is requested to give away the shield to Javed Barbat Sahab, Secretary Industry, Commerce and Technical Education. A big round of applause, please. Secretary Sahab, Javed Barbat Sahab is requested to give away the shield to Hidayatullah Sahab, Chairman BGE. The presence is really honored. The students, please come forward for a group photograph. ये फीमेल का लेना बता लेना इधर है Forward, please. थोड़ा उधर हो जाए. Okay, everybody ready for the picture? आओ जी हाँ वहाँ पे आ रहे हैं Thank you very much, all the honored guests.